اللہ رب العالمین نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت اور اسی طرح کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی نسبت بہت بڑی ہے اور وہ نسبت اللہ کی طرف ہے، اسی لیے اسے شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی فضیلت کی بات ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے تو وہ محرم الحرام ہے۔ فرق یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور محرم الحرام میں رکھے جانے والے جو روزے ہیں یہ نفلی ہیں۔ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت عطا کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے روزے رکھے، بالخصوص سوموار اور جمعرات کے روزے اور ایام بیس کے روزے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی زیادہ طاقت عطا کی ہے تو وہ صوم داؤدی رکھ لے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے یصوم یومن و یفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی آدھا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور آدھا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت دے رکھی ہے اسے چاہیے کہ اس مہینے میں یہ روزے رکھے، کیونکہ یہ مہینہ بڑی ہی فضیلت والا ہے اور اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ اس مہینے میں ایک روزہ ہے جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، سئل عن صیام یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ جو روزے رکھنے والا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ روزہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ کس دن کا ہے، کس تاریخ کا ہے، اس حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ مکہ میں بھی رکھتے تھے اور مدینہ میں آ کے بھی رکھا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت تھی۔ روزوں کی فرضیت کے بعد بھی یہ روزہ رکھا جاتا رہا ہے، لیکن یہ فرض نہیں، یہ نفل۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اس کی جو حیثیت ہے وہ نفلی روزے کی بن گئی۔ اس کا ایک لمبا پس منظر ہے کہ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہودی جو ہیں وہ بھی اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ نے نجات عطا کی تھی، تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ان سے پھر تشبیہ ہو جاتی ہے، جبکہ ہم نے تو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی۔ ہم داڑھی بھی رنگتے ہیں تو کیوں؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے۔
یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، اور ویسے بھی دیگر امور اور معاملات میں ہم نے ان کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنی، اور خالف الیہود پہ عمل کرتے ہوئے ان کی مخالفت کرنی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اور ابن ماجہ کی جو صحیح روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور بالضرور 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ تو اب 9ویں شروع ہو چکی ہے، نماز مغرب ہم نے ادا کر لی ہے، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، آپ نے جو روزہ رکھا ہے وہ 10 کا ہے، اور جس کا اعلان فرمایا ہے وہ 9 کا ہے، اور تاکید سے اعلان فرمایا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال 10 محرم تک دنیا میں باقی نہیں رہے، رحلت فرما گئے، لیکن آپ یہ اعلان فرما گئے کہ آئندہ سال میں زندہ رہا، باقی رہا، تو البتہ ضرور بالضرور میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو کل 9 تاریخ ہے، تو کل کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ